السلام علیکم پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں سبق درد کا مارا جو ایک افسانہ ہے اور جو 9th کے نصابی کتاب اردو کا ایک سبق ہے۔ پیارے بچوں کل ہم نے پڑھا ہے کہ سمجھو کا باپ ایک ان پڑھ شخص تھا، اگرچہ اس نے کسی جگہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں ایک ایسا ہنر دیا تھا، اس کی کاریگری، اس کے ہنر اور اس کے فن کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، خاص طور سے انگریز لوگ جو حاکم تھے، بادشاہ تھے، اس کے فن کے آگے بے بس نظر آتے تھے۔ وہ اس کی کاریگری کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک انگریز آفیسر نے رمضان کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دی جس میں لکھا تھا کہ اگر رمضان کشمیر کے بجائے لندن میں ہوتے تو بلا شبہ جارو ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر، اس کا ہنر دیکھ کر، اس کا بے مثال ہنر دیکھ کر اس کو سر کا خطاب دیا ہوتا۔ سمجھو کی عمر اس وقت لگ بھگ 19 سال کی تھی جب اس کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ پیارے بچوں کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھنا ہے۔ بہرحال رمضان نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار اور رموز سکھائے تھے۔ اسرار ہو گیا سر کی جمع یعنی کہ پوشیدہ باتیں۔ رموز ہو گیا رمز کی جمع یعنی کہ اشارے، بید۔ سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان سا لڑکی نے چٹاک سے کلگی ہو گیا کسی پرندے کا سر کا تاج، سنہری والا سر کا تاج۔ جوان سا لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے کسیلا ہو گیا۔ بدمزاج دو زبان اور حلق کو پکڑے، دھوئیں سے کسیلے دھوئیں یعنی کہ وہ دھواں جس سے حلق میں جو حلق کو پکڑے، جو حلق کو لگے۔ اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی، شاہی بیماری ہو گیا، بڑی بیماری لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر رالنس کی فیس بلا کاک در اور احمد جو شہداد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بل کے ہاؤٹ بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گولڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سیگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینے کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ٹرانسپورٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں بہرحال رمضان نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار اور رموز سکھائے تھے اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ یعنی کہ رمضان نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر یعنی جانور، اس کا ہنر کیا تھا؟ جانور کے کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنا۔ اس نے اس کے پوشیدہ راز سکھائے اپنے بیٹے کو سمجھو کر، اس ہنر کے تمام پوشیدہ راز سکھائے، تمام اشارے سکھائے، تمام بید سکھائے، اور آگے چل کر اس نے اپنے باپ کا نام روشن کیا۔ آگے چل کر اس نے اپنے باپ یعنی یہی اس کا باپ بھی تھا، یہی اس کا استاد بھی تھا، اس نے اس کا نام روشن کیا۔ اپنے کارنامے کے بدولہ اس نے اس کا نام روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان سا لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ چونکہ سمجھو کی دکان بنڈ پر تھی، بنڈ پر جو باقی دکاندار تھے ان میں ہر کسی کے زبان پر یہ بات یعنی کہ مشہور تھی کہ سمجھو کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا ایک جنگلی مرغ دیکھ کر ایک کرنل کی جوان سا لڑکی نے اس کے میلے اور گندے ہاتھوں کو چوم لیا۔ یعنی اس کے ہنر کو دیکھ کر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ پھر
समझू ज़्यादा देर तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर न रह सका क्योंकि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए थे और इसका आबाई मकान जल चुका था और गीला लकड़ी के कड़वे कसीले धुएं से उसकी मां को शाही बीमारी लग गई थी। डॉक्टर रालनस की फीस बला काक दर और अहमद जू शोदाद जैसे रईस ही अदा कर सकते थे। समझू और ज़्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर न, यानी कि समझू हाजी इस्माइल के पास ज़्यादा देर तक काम न कर सका क्योंकि खाम माल का दाम बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसका घर का गुजारा नहीं चल पाता था। उसके घर यानी समझू के घर का गुजारा नहीं चल पाता था। उसका घर भी, चूँकि उसका घर भी जल कर राख हो गया था। दूसरी तरफ उसकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी थी। उसकी माली हालत ख़राब होने की वजह से वो अपनी माँ को किसी बड़े डॉक्टर के पास नहीं ले सकता था, जैसे उस वक्त के बड़े डॉक्टर रानस के पास वो नहीं ले सकता था। इसलिए समझू ने अपनी माल हालत संभालने के लिए उसने खुद अपना माल तैयार करना शुरू किया था। समझू माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता रहा, फिर गागरी बल के हाउस बोट में रहने वाले अंग्रेज़ों को बेचता रहा। चूँकि समझू ने खुद अपना माल बनाना शुरू किया, वो पहले मुख्तलिफ दुकानदारों को माल बेचता रहा। फिर उसने क्या किया, फिर उसने हाउस बोट में रहने वाले अंग्रेज़ों को माल बेचना शुरू किया था। फिर मुल्क आज़ाद होने से पहले गोल्डन साहब ने बंड पर अपनी सिगार एंड कैंडी नामी दुकान बंद कर विलायत वापस जाने की ठान लेना हो गया इरादा करना। इत्तेफाक से ये खाली दुकान समझू को मिल गई। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क आज़ाद होने से पहले समझू को एक दुकान बंड पर मिली जो एक अंग्रेज शख्स की थी। अंग्रेज शख्स ने अपने मुल्क वापस जाते वक्त इस दुकान को समझू को बेच दिया। 5-6 महीने के बाद इस दुकान पर बोर्ड लग गया, समद एंड सन्स टैक्सीड्रमिस्ट हो गया खाल चढ़ाने वाला। और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि अभी तक विलायत से आने वाले सयाह श्रीनगर में इस बोर्ड को तलाश करते नजर आते हैं। फिर क्या हुआ, जब समझू को दुकान मिल गई, बंड पर उसको दुकान मिल गई, एक अंग्रेज की दुकान उसको मिल गई। 5-6 महीने के बाद इस दुकान पर बोर्ड लगाया समद एंड सन्स टैक्सीड्रमिस्ट, और ये दुकान इतनी मशहूर हुई कि आज भी जो अंग्रेज सयाह यहाँ आते हैं, कश्मीर में आते हैं, तो वो अभी भी इस बोर्ड को तलाश करते रहते हैं। इतनी मशहूर थी इस वक्त दुकान, यानी कि आज भी जो अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं वो भी इस बोर्ड को तलाश करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।